اب راستے میں اٹھائی ہوئی لڑکی کو ہم لونڈیا نہیں بنا سکتے، اتنے جوتے پڑیں گے محلے والوں سے. اور یہ تو نام الہ آباد آیا کہاں سے؟ بٹ دس گورنمنٹ ڈیڈ اٹ. میرا خیال ہے یو پی کی گورنمنٹ نے چینج کیا. پریاگ راج ہوا کمبھ میلہ، میں تو کمبھ میلہ بھی کر کے آؤں. جو انڈیا سے محبت ہوتی تھی اس لیے کہ ہاں ہماری سویلائزیشن ہے. لیکن ہیلو دوستو، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیسے طارق فتح جی نے ہندوستان کی تعریف کی اور پاکستان کو آتنکواتی دیش بتایا. تو چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جے ہند، جے بھارت. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی سر، وہ دوست یار ابھی بھی وہ پرانے 10-12 سال پرانے انٹرویو یاد کراتے ہیں جب آپ کا اور میرا مقصد صرف اور صرف دل کی بات کرنا ہوتا تھا. ہاں ہاں ٹھیک ہے، کبھی آپ کی خواہش نہیں تھی کہ میں انڈیا بھی ایون جاؤں. آپ کو اور مجھے انڈیا سے محبت ہوتی تھی اس لیے کہ ہماری سویلائزیشن ہے. لیکن ہم اپنے بھارتی بہن بھائیوں کو، خاص طور پر ہندو بہن بھائیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یار کچھ اٹھو، کچھ سوچو، کچھ جو آپ کے ساتھ صدیوں سے ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کرو بھی، سوچتے تو ہو. اور پھر ہمارے سامنے مودی سرکار کی پہلی گورنمنٹ بنی، دوسری گورنمنٹ بنی. اس وقت اپنے ان کی حکومت تھی، کانگریس کی جی حکومت تھی. کانگریس کی حکومت تھی سر، بالکل. مطلب 10-12 سال پہلے ایون یوٹیوب بھی، جو آج کل ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے جن کے ہاتھ میں ہمارے بھی وہ بولیے بندے نہیں، ہوئے ہیں. بند ہو جائے گا آپ کا شو. آپ کا شو بند کر دیں گے وہ 1 منٹ میں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہم ان سے کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اسپیس دیتے رہیں. چونکہ طارق فتح جی نے جو جرنلزم کی ہے وہی جرنلزم ہے، اور اس جرنلزم کا مقصد یہ تھا کہ اپنی اوپینین بھی دیں اور دوسرے کی اوپینین بھی سنیں. سر جی، اس وقت جو بھارت ہے جہاں سے ہم خاص بات چیت شروع کریں گے، جو آپ کی سٹرگل سے، آپ کے میسج سے ایک کھلبلی مچی، آج کا بھارت کووڈ کے زمانے سے گزرتا ہوا آپ کو کیسا دکھ رہا ہے؟ دیکھیے، بھارت کا ایک سینٹرل رول ہے ہیومن سویلائزیشن میں. یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہر آج کل کا جو ملک ہے، ویسٹرن سویلائزیشن دیکھ لیجئے، اسلام کا جو گرپ ہے مڈل ایسٹ میں اس کو دیکھیے، چائنا کو دیکھیے، تو بھارت آن اٹس اون، ہندوستان جسے کہتے ہیں ہم، وہ اپنے طور پہ ایک 5-6 ہزار سال پرانا سویلائزیشن ہے، جہاں سے دنیا کی ہر سوچ نکلی. سنسکرت جہاں ہوئی، اس زبان کہاں کہاں پہنچی، اس سے سیکھنے کے لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے. اور ابھی ریسنٹلی یعنی 300-400 سال پہلے تک یہاں کی یونیورسٹیز جو تھیں، نلندہ خاص طور پہ، ٹیکشلا، یہ سب لوگ آتے تھے ہندوستان اور ہندوؤں سے سیکھنے. اور اس لیے نہیں کہ ہندو خود کہتا تھا کہ وہ ہندو ہے، اس کو تو نام بھی باہر والوں نے دیا، وہ تو سندھو کی مس پروننسیشن ہندو ہوئی اور پھر ہندوستان بنا. یہ سب آج کے دن میں وہ اپنا وہ رول ادا نہیں کر پا رہا ہے ہندوستان، کیونکہ ہندوستان کی جو دشمن ہے، ٹوین اینیمیٹی جو ہے، وہ ایک ہے دنیا کا سب سے زیادہ ٹیرر پروموٹنگ ملک پاکستان، جس کو آپ سوچئے کہ یہ ہندوستان کی ہی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ امن کی خاطر اپنے بازو کٹوا دے. دس از سو اسٹوپڈ. اتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ ایک جنگ میں کہاں ٹینک یوز کرنا ہے، کہاں آرٹلری یوز کرنی، اس کو تو سیکھ لو. آپ کی بندوقوں میں کارتوس نہیں آپ چلائے جا رہے ہیں، وہ مر ہی نہیں رہا. تو سوچ سمجھ کے یہ ہندوستان آزاد 47 میں نہیں ہوا. ایک تو بازو کاٹ دیا اس کے، دوسری طرف اندر آپ نے ویٹو پاور دے دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ لودھی روڈ تو زندہ باد اور پریاگ راج جو ہے وہ تو الہ آباد ہوگا. کین یو امیجن کہ آج تک کسی میں دم نہیں ہوا کہ وہ بدل دے نام، کہ بھئی یہ تو نام الہ آباد آیا کہاں سے؟ بٹ دس گورنمنٹ ڈیڈ اٹ. میرا خیال ہے یو پی کی گورنمنٹ نے چینج کیا. پریاگ راج ہوا کمبھ میلہ، میں تو کمبھ میلہ بھی کر کے آؤں. بٹ wisdom is what is needed, not just valor.
ادھر جو دشمن ہے ہندوستان کا, اس کے پاس نہ وزڈم ہے, صرف امنگ ہے کہ میں مر جاؤں اور جنت میں جا کے میری ایک گرل فرینڈ ہو, کیونکہ اس دنیا پہ تو آپ کے ساتھ یہ آپ کو خوش نصیبی حاصل نہیں ہوگی. بچیوں کی تو 16 سال میں شادیاں آپ کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں برتن دھو اور یہ کرو وہ کرو. کیا کچھ ظلم نہیں ہوتا ہے بہو کے ساتھ, وہ بھی پتا آپ کو. لیکن فار گڈنس سیک, وی آر فیسنگ اے کرائسس ان انڈیا ویئر دی پوٹینشیل آف انڈیا از ناٹ رائزنگ. جب تک 1 لاکھ آدمی بھوپال میں جلوس نکالے فرانس کے پریزیڈنٹ کے اگینسٹ, اور دے آر الاؤڈ ٹو ڈو اٹ, تب تک یہ نہیں ہوگا. کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ یہ کرتے رہو تم, چاہے فارمرز کی پروٹیسٹ کر رہے ہو پاکستان کے حوالے سے, چاہے وہ شاہین باغ کی آنٹیاں تھیں, چاہے یہ کچھ بھی, سب بیکار بات ہے. یہ وار ہے آئیڈیاز کی, سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا. اب پیشنس یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیل وتھ اٹ آن این ایشو. رائٹ. کہ تمہارا نام کیوں نہیں ہے ہندوستانی, یہ کیوں نہیں کو پوچھتا. تم ہندوستانی ہو, نام رکھو ہندوستانی. عرب نام ہے نا, تو جاؤ عربستان جاؤ. یہ کسی دن منہ پہ لا کے ٹی وی پہ کو کسی سے پوچھے, بھیا صاحب آپ کا نام عربی کیوں ہے, آپ کیوں نہیں جاتے عربستان؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارا ہندوستان, تو نام رکھو ہندوستانی. These are tactical maneuvers but the larger strategy is to make sure that the China-Pakistan axis does not draw in Iran. It is drawing in Turkey. ادھر دیکھیے وہ ملیشیا, جس کا باپ جو ہے وہ ہندوستانی ہے, مہاتیر محمد کا, وہ کیا کر رہا. یعنی انڈیا از آلموسٹ لائک alone in this fight. آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, آپ نے کہا کہ کہیں کہیں ہندوستان میں وہ ایک اینٹی مسلم والا فیکٹر آتا ہے, اور جب کہ آپ سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ہی مشکل میرج ہے اور اس کو بھی درست راہ پہ چلنا ضروری ہے. لیکن وہ جو اینٹی مسلم والے کچھ لوگ ہیں وہ شاید سمجھ نہیں پا رہے, وہ طارق فتح سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ طارق فتح بھی کھل کے کہیں کہ قرآن میں یہ جو ورسز ہیں جنگ و جدل کی یہ غلط ہیں, جبکہ طارق فتح اور میں طاہر گورا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ارریلیونٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جی اب آپ بتائیے. سیدھا ہے, دیکھیے قرآن میں کئی چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے چھوڑ دی ہیں. اب راستے میں اٹھائی ہوئی لڑکی کو ہم لونڈیا نہیں بنا سکتے. اتنے جوتے پڑیں گے محلے والوں سے اور اقوام متحدہ میں اور انٹرنیشنلی کہ دی مسلم لا پرمٹنگ دی کڈنیپنگ ریپنگ آف wayward women caught in the act of war is against the laws of war. لیکن سر سندھ میں تو ہو رہا ہے یہ. نہیں, سندھ میں جنگ نہیں ہو رہی. سندھ میں تو ہندو لڑکی کو پکڑ کے مسلمان کر رہے ہیں نا. یہ جو عربوں کا جو لا تھا پوسٹ اسلام, جسے میں کہوں گا رسول اللہ کے قرآن سے بھی ریفرنس لوگ لیتے ہیں شریعہ میں, کہ ایک مرد جا رہا ہے اور اس سے سیکشل ارج ہو گئی تو کوئی لڑکی مل جائے اس سے وہ زنا کر سکتا. اچھا یہ تو رک گیا نا, اب تو نہیں چل رہا کہ کسی کنٹری کے اندر لا ہو, تو ہم نے ابینڈن کیا ہے. وہ قرآن میں سلیوری الاؤڈ ہے کہ غلام کے ساتھ کیا کرو. کلیئر کٹ سلیوری از کی ڈائریکشنز ہیں کہ سلیو کو کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن ہے کوئی مسلمان اس وقت جو سلیوری میں بلیو کرتا ہو؟ موریٹانیہ, لیبیا میں اب بھی بیچارے جو سیاہ فام کالے افریقن ہیں ان کو اب بھی کچھ عرب جو ہیں وہ سلیو ٹریٹ کرتے ہیں. ان کو تو نام ہی ان کا رکھا بھائی عبدی, جس کا مطلب ہے اوے میرے خدمتگار. ہاں خدمتگار, ادھر آؤ. بالکل اٹ از اے کنٹیمپٹ. بند ہو گیا نا, آؤٹ لا ہو گیا نا. شریعہ کے اندر اٹ از پرمیٹڈ. ہاں آپ کے ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ عرب